ایک خوفناک کہانی۔ یہ کہانی سننے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھ لیں۔ تو چلیے آج کی اس خطرناک کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ وہ سردیوں کی ایک تاریک اور بھیانک رات تھی۔ ہوا سائیں سائیں چل رہی تھی۔ گھر کے صحن کا نیند اتنے زور سے ہل رہا تھا کہ جانو اب گرا۔ 8 بجے تھے، مگر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آدھی رات گزار چکی ہے۔ میں اس زمانے میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا۔ زینت فلم 3 دن پہلے شہر کے مشہور سینما جگت ٹاکیز میں لگی تھی۔ اس پر اتنا رش تھا کہ ٹکٹ ملنا مشکل تھا۔ ہمارے چچا جو سینما کے بے حد رسیا تھے، نامعلوم ٹکٹ کہاں سے اور کیسے لے آئے۔ دفتر سے آتے ہی انہوں نے اعلان کیا کہ آج ہی سیکنڈ شو میں چلنا ہے۔ اس زمانے میں دوسرا شو رات کے 10 ساڑھے 10 بجے شروع ہوتا تھا اور 1 بجے کے قریب ختم ہوتا تھا۔ گھٹا اور تیز ہوا کو دیکھ کر ہم سب کے دل بیٹھے جا رہے تھے کہ کہیں بارش نہ ہو جائے اور سینما کا پروگرام دھرا کا دھرا رہ جائے۔ ہوا یہ کہ 9 بجے کے قریب ہوا رک گئی، بادل چھٹ گئے اور موسم بہتر ہو گیا۔ گھر سے سینما زیادہ سے زیادہ میل بھر کے فاصلے پر ہوگا۔ کھانا کھا کر ہم سب لوگ پیدل روانہ ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ چچا نے کہا، جمیل میاں، بھیا سے بید تو لے آؤ۔ میں بید لینے بھیا کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے چچا بہت بھلکڑ ہے، یہ بید جو میرے باپ کی نشانی ہے میں ان کو نہیں دوں گا۔ میں نے جا کر چچا سے کہا تو وہ بید لینے خود ہی آ گئے اور کہا، بھیا آپ فکر نہ کریں، بید واپس آ جائے گا۔ میں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی اور وعدہ کیا کہ میں بھی چلتے وقت چچا کو یاد دلا دوں گا۔ آپ اطمینان رکھیے، بید واپس آ جائے گا۔ مجبورنہ بھیا نے بید چچا کے ہاتھ میں تھما دی اور ہم تیزی سے چلتے ہوئے خاندان کے دوسرے افراد سے آملے جو ابھی مسجد تک ہی پہنچے تھے۔ یہ مسجد ہمارے گھر سے کوئی 200 گز کے فاصلے پر ہوگی۔ اس سے 200 گز کے فاصلے پر ایک اندھا کنواں تھا جو بابو کا کنواں کہلاتا تھا۔ مشہور تھا کہ اس میں ایک سرکٹا رہتا ہے جو اندھیری رات میں ایک آدھ مرتبہ کنویں سے نکلتا ہے اور رات گئے محلے کے دروازوں پر دستک دیتا ہے۔ کنویں کے پیچھے گوروں کا قبرستان تھا اور اس کے بعد گرجا تھا جس کا بڑا دروازہ ٹھنڈی سڑک پر کھلتا تھا۔ جگت سینما جانے کے لیے بابو کے کنویں کو پار کر کے گرجا کی دیوار کے برابر ایک پتلی سی سڑک پر سے گزرنا پڑتا تھا۔ پھر ایک پلا آتی تھی جو اس تنگ سڑک کو ٹھنڈی سڑک سے ملا دیتی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف اونچے اونچے پرانے گھنے درخت لگے تھے۔ جب ہم راستہ طے کر کے ٹھنڈی سڑک پر آئے تو محسوس ہوا کہ رات بہت ہو گئی ہے۔ گھنے درختوں تاریکی کو اور تاریک کر دیا تھا۔ ہم سب کی رفتار تیز ہو گئی۔ آگے 100 گز کے فاصلے پر سیدھے ہاتھ کی طرف ایک اسکول تھا اور بائیں طرف ایک میدان جو سڑک کی سطح سے تقریباً 8-9 فٹ نیچائی میں تھا۔ یہ نیچا علاقہ انشبی میدان دگ کے نام سے مشہور تھا۔ برسات ہوتی تو یہ تالاب بن جاتا، گرمیاں آتی تو گھاس کا قطعہ ٹکڑا بن جاتا۔ اس کے جنوب میں کچھ کچے مکانات تھے جن میں گیوس اور گوجر رہتے تھے۔ ان مکانوں میں کہیں کہیں روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ گرجا سے بیگم پل تک سڑک بالکل سیدھی تھی۔ اسکول کے بعد سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر بجلی کے کھمبے لگے ہوئے تھے۔ بیگم پل پر روشنی زیادہ تھی۔ ایک تو یہاں کئی دکانیں تھیں جن پر گیس کی لالٹینیں جل رہی تھیں اور دوسرے اس سڑک پر 2 سینما واقع تھے جن میں سے ایک جگت ٹاکیز تھا۔ جب ہم سینما کی 4 دیواری میں داخل ہوئے تو بہت بھیڑ تھی۔ پہلا شو ختم ہو چکا تھا اور دوسرا شو شروع ہونے والا تھا۔ ہم جلدی سے ٹکٹ دے کر اندر داخل ہوئے اور اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ سب سے آخری صف میں ہماری سیٹیں تھیں اور آخری سیٹ بالکل دیوار سے ملی ہوئی تھی۔ چچا اسی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ سینما ختم ہوا تو رات کا 1:15 بج چکا تھا۔ جماہیاں لیتے، سوں کرتے اور تیز تیز چلتے ہم گھر پہنچے اور یہاں پہنچ کر چچا کو یاد آیا کہ وہ بید سینما میں بھول آئے ہیں۔ غضب ہو گیا، ان کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔
انہوں نے التجا بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ جمیل میاں جلدی سے سائیکل پر چلے جاؤ اور بید لے آؤ۔ شاباش! ایک تو چچا کا رو، پھر ان کا یہ احسان کہ انہوں نے ہمیں سینما دکھایا، اور دوسرا یہ کہ بید واپس لانے کی ذمہ داری میری بھی تھی۔ میں نے اچھا کیا اور جلدی سے زینے کے نیچے کھڑی سائیکل کی طرف بڑھا۔ میں نے اپنے بھائیوں میں سے ایک سے کہا بھی کہ وہ میرے ساتھ چلے، مگر وہ نہایت بے مروتی سے انکار کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے سائیکل اٹھائی، مگر جیسے ہی اس پر سوار ہوا مجھے محسوس ہوا کہ اس کا پہیہ زمین سے لگ رہا ہے۔ دیکھا تو پہیے میں ہوا نہیں تھی۔ میں نے غصے میں آ کر سائیکل کو وہیں پٹخا اور پیدل روانہ ہو گیا۔ مسجد بابو کا کنواں، گرجا کی دیوار، ٹھنڈی سڑک، ڈگی بیگم کا پل اور سینما۔ منیجر صاحب ابھی موجود تھے۔ ان سے کہا وہ چچا کو جانتے تھے۔ ایک آدمی انہوں نے میرے ساتھ کر دیا۔ میں اندر گیا اور اس سیٹ کی طرف بڑھا جہاں چچا بیٹھے تھے۔ بید دیوار کے ساتھ لگی تنہا کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر دم میں دم آیا اور میں میجر صاحب کا شکریہ ادا کر کے گھر کی طرف چلا۔ سینما سے بیگم پل پر آیا اور پھر آگے بڑھا۔ ہوا تیز ہو گئی تھی، چاروں طرف ہوا کا عالم تھا، نہ آدم نہ آدم زاد۔ ڈگی کے قریب آیا تو کچے مکانوں میں سے ڈھولک اور گانے ناچنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں آگے چلا اور اسکول کے قریب آیا۔ یہاں بجلی کے کھمبے ختم ہو جاتے تھے اور تاریکی بڑھنے لگتی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی سرنگ میں سے گزر رہا ہوں۔ میرے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ یہ فاصلہ جس قدر جلد طے ہو جائے اچھا ہے۔ رات کی اس گھری تاریکی میں سے گزرتے ہوئے مجھے ہر وہ آواز خوف زدہ کر رہی تھی جو اس لمبی چوڑی دنیا میں ہوا کے ظلم کے خلاف اٹھ رہی تھی۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی چلا ہوں گا کہ میں نے محسوس کیا کہ گونگھروں کی سی آواز میرے پیچھے سے آ رہی ہے۔ چھن 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 چھن۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے گونگھروں کسی پالتو جانور کے پیروں میں بندھے ہوں اور اس کے چلنے سے چھن چھن کی آواز پیدا ہو رہی ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بکری جیسا جانور مجھ سے چند گز کے فاصلے پر تھا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری رفتار خود بخود تیز ہو گئی۔ میری رفتار کے ساتھ اس بکری نما جانور نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی۔ میں یہ سمجھا کہ شاید ڈگی میں رہنے والے گھوسیوں کی یہ بکری ہے جو کھل گئی ہے اور چلتے چلتے یہاں سڑک پر آ گئی ہے۔ اب میں نے محسوس کیا کہ چھن 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 کی یہ آواز میرے قریب آ گئی ہے۔ اس وقت میرا برا حال تھا۔ ایک ایک قدم 100 من کا ہو گیا تھا۔ میں اپنے خیال میں بہت تیز چل رہا تھا۔ ڈگی سے پلا کا فاصلہ جو پلک جھپکتے میں طے ہو جاتا تھا اب میلوں کا فاصلہ معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی رفتار کو اور تیز کر دیا۔ بکری نما جانور نے بھی اسی حساب سے اپنی رفتار تیز کر دی۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ آواز اب مجھ سے بہت قریب ہو گئی ہے۔ میں جلدی سے سڑک سے ہٹ کر کچے میں ہو گیا۔ آیت الکرسی جو مجھے یاد تھی اس وقت پوری کوشش کے باوجود یاد نہ آئی۔ درود پڑھنے کی کوشش کی، وہ بھی یاد نہ رہا۔ بدحواسی کا عالم تھا، چاروں طرف سناٹا، تاریک رات سائیں سائیں کرتی تیز ہوا، پیپل کے پتوں کا بھیانک شور۔ ابھی میں کچے میں 2-4 قدم چلا ہوں گا کہ کیا دیکھتا ہوں، وہ بکری نما جانور زوں زوں کی آواز کے ساتھ ہوا میں اڑا اور میرے سر پر سے گزرتا زوں زوں کرتا چھن سے سڑک پر اترا۔ اب وہ میرے سامنے تھا۔ میں کچے میں چل رہا تھا اور وہ سڑک پر چلتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ چھن 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 چھن۔ اب میں نے دیکھا کہ اس کا رنگ رات کی طرح سیاہ ہے، لمبے لمبے سینگ ہیں اور وہ بچھڑے کے برابر ایک بکری جیسا جانور ہے۔ اس کی آنکھیں بلی کی آنکھوں کی طرح اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ وہ برابر میری طرف بڑھ رہا تھا۔ چھن 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 چھن۔ میں ٹھہر گیا، وہ چلتا رہا اور جب وہ مجھ سے چند گز کے فاصلے پر رہ گیا تو پھر زوں کی آواز کے ساتھ ہوا میں اٹھا اور میرے سر پر سے گزرتا چھن سے سڑک پر اترا اور پھر چھن چھن کرتا میرے پیچھے آنے لگا۔
अब मैंने महसूस किया कि वो भी कच्चे में चल रहा है। मैं पक्की सड़क पर आ गया। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि वो भी सड़क पर आ गया है। मैं फिर कच्चे में आ गया। ये जरा सा फासला मेरे लिए क़यामत का फासला बन गया था। मुझे मालूम नहीं कि मैं चल रहा था, रेंग रहा था, आ खड़ा था। इसी असना में वो फिर जों की आवाज से हवा में उठा और मेरे करीब ही छन से जमीन पर उतरा। अब इसका ये अमल तेज हो गया। वो जों से उड़ता था और छन से उतरता, फिर जों जों करता उड़ता और छन से उतरता, कभी पीछे कभी आगे। मैं एक कदम चलता था तो वो मेरे सामने होता, मैं 2 कदम पीछे हटता तो वो मेरे पीछे होता। पिला अभी 40-50 गज के फासले पर थी। फासले का ये अंदाजा मैं आज लगा सकता हूं। इस दिन तो वो मुझे 40-50 मील से भी ज्यादा मालूम हो रहा था। एक बार जब वो जों की आवाज से हवा में उठा और छन से जमीन पर उतरा तो मैंने महसूस किया कि वो मुझसे कुछ दूर उतरा है। मैंने सोचा कि बेहतर यह है कि अपनी सारी कुव्वतों को जमा करके तेजी से भागने की कोशिश की जाए। छन 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 की आवाज मेरे पीछे से मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं सर पर पांव रखकर भागा। कलमा पढ़ता जाता था और भागता जाता था, भागता जाता था और कलमा पढ़ता जाता था। इसी असना में फिर जों की आवाज आई और वो मेरे सर पर से होता हुआ फिर एक बार मुझसे चंद गज के फासले पर छन से जमीन पर उतरा और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं भागता रहा, भागता रहा। इतने में पल्लियां आ गई। मैं जल्दी से इस पर आया और गिरजा की दीवार से लगा भागता हुआ बाबू के कुनवे के पास आया। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। इतने में फिर जों की आवाज आई और वो मेरे सर पर से उड़ता हुआ मुझसे पहले इस कुनवे के चबूतरे पर आकर खड़ा हो गया। इसकी आंखें चमक रही थीं और वो बुत की तरह बेहिस व हरकत खड़ा था। इतने में क्या देखता हूं कि वो गायब हो गया और फिर इसी जगह से कफन के से लिबास में लिपटा बगैर सर के एक आदमी मेरी तरफ आ रहा है। बाबू का कुनवा मेरे बाईं तरफ था। मैं दाएं तरफ को होकर फिर तेजी से भागा। मेरी चीख निकल गई। मैं चीखता जाता था और भागता जाता था। इतने में मस्जिद के करीब पहुंच गया। मस्जिद से मैदान और फिर घर। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला, अंदर से कुंडी लगाई और जल्दी से लिहाफ में दबक गया, जैसा कि पहले जमाने के मकानों में होता था। मेरे कमरे का दरवाजा घर से बाहर की तरफ भी खिलता था। हरे रंग का छोटा सा बल्ब कमरे में रोशन था। सामने मेज पर मेरी किताबें और कॉलेज नोट बिक रखी थी। मेरा सांस फूल रहा था। जिस्म का सारा खून खुश्क हो गया था। मैंने लिहाफ को सर तक तान लिया। कुछ देर तरह तरह के डरावने ख्यालात मुझे परेशान करते रहे और फिर ना मालूम मैं कब सो गया। अभी सोए हुए मुझे कुछ देर ही हुई होगी कि अचानक मेज पर से किताब के गिरने और कुर्सी के खींचे जाने की आवाज से मेरी आंख खिल गई। मैंने लिहाफ मुंह पर से उतारा और देखा कि एक लंबे कद की खातून गहरे सुर्ख रंग की साड़ी पहने मेरी तरफ पीठ किए मेज पर झुकी हुई मेरी कॉलेज नोट बिक के वरक उलट पलट रही है। या अल्लाह, ये कौन है? इस कद और जिस्म की तो कोई औरत हमारे खानदान में नहीं है। और फिर रात गए मेरे कमरे में आने की क्या मानी है। कुछ देर वो इसी तरह झुकी खड़ी रही। फिर इसने पेंसिल से कागज पर कुछ लिखा। लिखकर कागज को फाड़ा और तह करके अपने सीने में रख लिया। ये करके वो मेरी तरफ मुड़ी। इसे देखकर मेरा दम ही तो निकल गया। बैल की सी आंखें, जरूरत से ज्यादा चौड़ी पेशानी और बहुत ही लंबी नाक जो तोते की चूंच की तरह आगे को मुड़ी हुई थी। दहाना सुवर की तरह गोल और तन। इसने शायद महसूस किया कि मैं लिहाफ में से इसे देख रहा हूं। वो मेरे पलंग के करीब आई और बुत की तरह बेहिस व हरकत खड़ी हो गई। बहुत देर तक वो इसी तरह खड़ी रही। मैं दम साधे लिहाफ में चुपचाप लेटा था। ना आवाज निकाल सकता था और ना किसी को मदद के लिए बुला सकता था। कुछ देर बाद वो मेरी पट्टी से हटी और मेज की तरफ गई और खूंटी पर टंगी हुई बेट को उठाकर घुमाने लगी। घुमाते घुमाते वो फिर मेरे पलंग की तरफ आई। इसके चलने से छन 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 की वही आवाज।
میرے کانوں میں آنے لگی۔ وہ اسی طرح بہت دیر تک بت بنی، میرے پلنگ سے لگی کھڑی رہی۔ پھر اس نے بید کی نوک سے میرے لحاف کو اتارنے کی کوشش کی۔ مجھے یوں معلوم ہو رہا تھا کہ اب دم نکلا، اب دم نکلا۔ میں نے لحاف کو اور زور سے دبا لیا۔ کچھ دیر تک وہ یہی کرتی رہی۔ جیسے ہی وہ لحاف اتارنے کی کوشش کرتی، میں پوری قوت سے لحاف کو دبا لیتا۔ میں سوچ رہا تھا، یا اللہ، آج صبح کب ہوگی؟ یہ بھیانک تاریکی کب ختم ہوگی؟ باہر تیز ہوا چل رہی تھی۔ صحن میں کھڑا بڑا نیم اور ہوا کہ سائیں سائیں خوف کو اور بڑھا رہے تھے۔ چھت پر دو بلیاں لڑ رہی تھیں، جن کی ڈونی آواز مجھے مارے ڈال رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید آج میری زندگی کی یہ آخری رات ہے۔ کوئی بھی تو ایسا نہیں تھا جو میری مدد کو آ سکے اور اس بلا سے مجھے نجات دلائے۔ میں نے دل ہی دل میں حساب لگایا کہ 1:15 بجے سینما ختم ہوا، 1:45 بجے ہم گھر پہنچے۔ پھر میں بید لینے سینما گیا، اور پھر اس کے بعد چھن 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 والا واقعہ پیش آیا، تو گویا 3 بجے میں گھر آ گیا ہوں گا، اور کم از کم 1-1.5 گھنٹے میں سویا بھی، تو پھر اس وقت 4:30 تو ضرور بجنے چاہیے۔ ابھی تک کوئی مرغا بولا اور نہ زبیر نے اذان دی۔ وہ گیوس جو صبح تڑکے ہی اپنی گائیں ہماری گلی میں سے لے جاتا تھا، آج وہ بھی نہیں آیا۔ اللہ، یہ رات کیسے گزرے گی؟ اب کیا بجا ہوگا؟ کیا ابھی صبح نہیں ہوئی؟ کیا آج صبح نہیں ہوگی؟ چھت پر بلیاں پھر لڑنے لگے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ وہ میرے پلنگ سے ہٹ کر پھر میری میز کی طرف جا رہی ہے۔ میز پر پہنچی اور جھک کر میری کالج کی نوٹ بک کے ورق الٹنے پلٹنے لگی۔ کچھ دیر اسی طرح کرتی رہی، پھر میز پر رکھی ہوئی انگلش اردو لغت کو اٹھایا اور اسے آتش دان پر رکھ دیا۔ کرسی کو کھینچا اور اس پر بیٹھ گئی، اور پھر کچھ لکھنے لگی۔ بہت دیر تک وہ لکھتی رہی، اور پھر پہلے کی طرح ورق پھاڑا، تہہ کیا اور اسے اپنے سینے میں اڑس لیا۔ اس کام سے فارغ ہے کر اس بار وہ میرے سرہانے کی طرف آئی اور پوری قوت سے میرے منہ پر سے لحاف اتارنے لگی۔ ادھر وہ زور لگاتی، ادھر میں پوری طاقت سے لحاف کو دباتا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی انگلیوں کی پکڑ سخت ہو گئی، لمبے لمبے ناخن لحاف میں گڑ گئے۔ اس بار اس نے پوری کوششیں لحاف کو میرے منہ پر سے اتار دیا، اور اسی کوشش میں جھر سے لحاف کے پھٹنے کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ اب میرا منہ کھلا تھا اور میں اس کے رحم و کرم پر پلنگ پر پڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ میرے سرہانے بیٹھ گئی اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ جب وہ انگلیاں پھیرتی تو میرے سر میں مرچیں سی لگنے لگتی۔ ایک بار تو اس نے اتنی زور سے ناخن لڑائی کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے سر کی ساری کھال اتر گئی ہے۔ کبھی وہ زمین پر پیر مارتی تو وہی چھن چھن کی آواز میرے کانوں میں آنے لگتی۔ میں دم سادھے یوں ہی لیٹا رہا، وہ میرے سر کو اسی طرح سہلاتی رہی۔ رہ کر مجھے خیال آتا کہ آج شاید صبح نہیں ہوگی، زبیر آج سوتے ہی رہیں گے۔ روشن دان کی طرف دیکھا تو رات کی سیاہی روشنی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ وہ اسی طرح انگلیاں چلاتی رہی، اور میں چپ چاپ اس کی انگلیوں سے پیدا ہونے والی تکلیف کو برداشت کرتا رہا کہ اتنے میں اذان کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ اذان کی آواز سنتے ہی وہ اٹھی۔ بید اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے دروازہ کا رخ کیا، کنڈی کھولی، دروازہ دھڑا سے بند کیا اور باہر نکل گئی۔ میں اسی طرح پلنگ پر پڑا رہا۔ میری ہمت جواب دے چکی تھی، پلنگ سے اٹھ کر کنڈی لگانے کی بھی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد دودھ والے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف گیا، جلدی سے کنڈی لگا دی اور آواز دی، کون ہے؟ جواب آیا، بھیا شبراتی۔ میں نے برتن دیا، دودھ لیا اور واپس آ کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی چیز میرے گالوں پر جم گئی ہے۔ ہاتھ پھیرا تو وہ خون تھا جو میرے سر سے بہہ کر گالوں تک آ گیا تھا۔ لحاف دیکھا تو وہ پھٹ گیا تھا۔ آئینہ اٹھایا تو سر میں ایک زخم تھا، اور بید وہ بھی غائب تھی۔ کالج نوٹ بک کے 2 کاغذ پھٹے ہوئے تھے اور کئی صفحات پر کرم کانٹے سے بنے ہوئے تھے، اور پھر یہ ہوا کہ میرے سر کے بال تیزی سے گرنے لگے۔
اور زخم کا وہ نشان آج تک میرے سر میں موجود ہے۔ پہلے میں بھوتوں پلیتوں چڑیلوں سرکٹوں بدروحوں اور پچھل پیریوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن اس دن سے یہ حال ہے کہ مجھے چاروں طرف یہی مخلوق نظر آتی ہے۔